آپ کے ساتھی دریافت کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. نماز پڑھنی چاہیے، اسباب پر پابندی سے حاضری دینی چاہیے، ایک دوسرے کی رعایت کرنی چاہیے، خدمت خلق کا جذبہ رکھنا چاہیے، اور جگہ جگہ قرآن کریم میں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، انابت اللہ کرنی چاہیے، اللہ کے احکامات کو عملی جامہ پہنانا چاہیے، نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کی عزت بخش کی چاہیے. اور کیا کرنا چاہیں گے آپ؟ جو آپ کر سکتے ہو، آپ سے جس چیز کی توقع رکھی جا سکتی ہے اور آپ کی عمر کے حساب سے جتنا کام آپ کو کرنا چاہیے وہ یہی ہے جو متکلم نے آپ کے سامنے ذکر دیا تھا. جوش و جذبہ پیدا کرتے ہیں، عجیب غریب قسم کی حیدار انگیز کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے، یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. عجیب و غریب قسم کا سوال ہے، کیوں آیا؟ آپ کیوں آئے؟ آپ کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ کے گھر والوں نے آپ کو بھیجا ہوگا تو کیوں بھیجا ہے؟ ہم سے آپ پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. بے مقصد آپ چلے آئے ہو، آپ کے آنے کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، کس کس تکلیف کا اظہار کیا جائے، جسے اردو میں کہہ دیتے ہیں کس کس چیز کی شکایت کی جائے. آپ کو اردو بالکل نہیں آتی ہے، عربی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. مسکرانے یا ہنسنے کسی کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ہیں، چاہے آپ کے آگے ہوں، چاہے آپ کے برابر میں ہوں، چاہے آپ کے پیچھے ہوں، آپ کے آپ ہی کے ہوں گے. اطمینان رکھیے گا، بہت سے لوگ اس کی خاطر آتے ہیں. کوئی نئی بات، نیا انکشاف نہیں ہے، یا وہ حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں ان کے نہ آنے کی وجہ سے وہ آئے نہیں ہیں. اور متکلم قصبے میں نہیں رہتا ہے. کون کس کا ہے، کون کیوں آ رہا ہے، کس کے لیے آ رہا ہے، اس کے آنے کا کیا مقصد ہے، میں اس درسگاہ میں پوری قوت اور طاقت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، میرے علاوہ کوئی فرد عالم میں ایسا نہیں ہے جو آپ کی دل کی دھڑکنوں سے مجھ سے زیادہ واقفیت رکھتا ہے.
بارہا ہم نے دو چاہنے والوں کے درمیان میں سمجھوتا بھی کرایا ہے. آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ ہم بچوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی مدرسے میں کیوں آئے؟ آپ کیا آنے کا کیا مقصد ہے؟ کتاب اور اس کتاب کا زمانہ ذہن میں رکھیے گا. اس زمانے میں آپ بخاری کے 30 صفحے پڑھیں گے. کسی دن کسی نشست میں ایک آپ کی قوت اور طاقت اور آپ کی صلاحیت اور آپ کے جذبے کی وجہ سے حدیث سے ممارست اور حدیث سے مناسبت کی وجہ سے کسی دن ایسا پرمسرت وقت بھی سامنے آئے گا کہ آپ ایک ہی نشست میں بخاری شریف کے 30 صفحے پڑھ لیں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کتاب بھی شروع ہوگی نہیں ہوگی. حضرت کتاب مجھے نہیں پڑھانی ہے. بہت پڑھ کر آپ آ رہے ہیں, دن بھر کتاب پڑھ رہے ہیں. پڑھنے آئے آپ کے آنے کا مقصد پڑھنا ہے. صبح سے لے کر شام تک اور اس زمانے میں بالخصوص ساعت اول سے لے کر ساعت پنجم تک, ششم تک, حتیٰ کہ بعد مغرب بھی گویا من الصباح الى العشاء وبعد العشاء الدرس الذي يدرس امامه. یہ درس نہیں ہے, آپ آگے ہو چکے ہیں. صبح سے لے کر عشاء تک پڑھتے چلے آئے ہیں, پڑھیں گے. ہماری کتاب پڑھنے پڑھانے کی بالکل نہیں ہے. تمام کتابیں علم کے لیے ہیں اور ہماری کتاب عمل کے لیے. علم حاصل کر رہے ہیں آپ صبح سے لے کر عشاء تک, اور 35, 34 یا 33 دن دو گزر چکے ہیں, بقیہ 33 دن باقی ہیں. اس میں کتاب آپ نہیں پڑھیں گے. کتاب اور کتابوں میں پڑھ لیجیے. کتاب وہ اس میں علوم فنون کی تفصیلات لمبی رہتے ہیں. اذا التقى الخطانان وجب الغسل. دو خطنے آپس میں ٹچ کرتے ہیں, بارش ہو یا نہ ہو. منا منی قید کرے یا نہ کرے. اذا التقى الخطانان وجب الغسل. مختلف کتابوں میں آپ نے پڑھی ہوگی. یہاں کوئی پڑھنے کا چیز بالکل نہیں. یا تو عمل ہی کی بات ہوتی ہے. اسی وجہ سے پڑھنے پڑھانے والوں کو صبح سے عشاء تک کا موقع دیا گیا ہے.
عمل کرنے والے کو عشاء کے بعد تھوڑا 1 گھنٹے کا موقع دیا جا رہا ہے. کا مطلب یہ ہے متکلم عامل ہے. جذبہ عمل، جوش عمل، عمل کا جذبہ، عمل کی خواہش، عمل سے دلچسپی عامل ہی پیدا کر سکتا ہے. مانے یا نہ مانے آپ، دارالعلوم دیوبند میں اگر کوئی کسی کے ہاں بیعت کے لائق کوئی شخصیت ہے، واما بنعمت ربک ذات بابرکت کے علاوہ کوئی بیعت کی حیثیت نہیں رکھتا ہے. جب تک آپ ہماری اہمیت کو تسلیم نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. میری اچھی نصیحت، میری پتے کی بات، میری ایک تحقیق ہے اور میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ میری تحقیق ہے. دنیا میں ایسے واقعات پیش آئیں گے، آپ پریشانیوں سے گزریں گے. ہجڑے کی تحقیق میں اپنی ہی تحقیق کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوخ کر دوں، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوخ کر دوں. کتاب بہت عمدہ، کتاب اللہ سے کچھ کم، کتاب اللہ سے کم حیثیت کی ایک کتاب وہ ہے صحت کے اعتبار سے کون سی کتاب ہے؟ بخاری. لیکن صحت کو چھوڑ کر اور اعتبارات سے قرآن کریم کے قریب سے قریب تر کتاب مصنف کبیر، مصنف شہیر، المعروف فیما بین الناس، المشتہر فی العالم کلہ، ماں بدولت کی شخصیت ہے. الجھن ہو رہی ہوگی آپ کو. اللہ کا شکر ہے، اللہ اپنی نعمتوں کے تذکرہ کرنے کو بہت پسند کرتے ہیں، نعمت کے اظہار کو بھی بہت پسند کرتے ہیں. جاء صحابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کی خدمت میں ایک صحابی حاضری دیتے ہیں اور کپڑا ان کا نہایت تو سیدھا، نہایت معمولی درجے کا کپڑا پہنے ہوئے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں ہے من الاغنیاء من التجار. میرا شاگرد، یہ میرا ساتھی، میرے مدرسے صفا میں داخل طالب علم، اس کی حیثیت مالی سے پیغمبر واقف دریافت کرتے ہیں. حل انت کا مال، حل لک مال، لی معلوم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لی معلوم یا رسول اللہ. آپ نظر لگا رہے ہیں، تربیت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اس سے پہلے آپ ایک پڑھ رہے ہیں، یہاں آپ کو عمل کرنا پڑے گا، چاہے کسی درجہ میں آپ ضرور پڑھے یا نہ پڑھے. یہاں تو آپ کو ضرور پڑھنا ہی پڑے گا، چاہے زور سے پڑھے آپ، چاہے آہستہ پڑھے. نبی کو خراج عقیدت پیش کیے بغیر پر لطف زندگی کا تصور خواب و خیال. نبی کون تھے؟ نبی سے آپ کا کیا رابطہ ہے؟ نبی آپ کے تئیں کس طرح کی امید لگائے ہوئے دنیا سے گئے؟ نبی نے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے؟ موقع ملے گا میں آپ کو بتاؤں گا. ماں باپ
ہیچ نظر آئیں گے آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکت کے سامنے. نبی کریم علیہ السلام کی وجہ سے آپ کو جو مسرت اور خوشی حاصل ہوگی، کامیابی حاصل ہوگی، نجات حاصل ہوگی، جنت کا استحقاق آپ کو حاصل ہوگا، وہ والدین کی وجہ سے نہیں حاصل ہوگا. یہاں بیٹھ کر آپ نبی کریم علیہ السلام کے احسانات کو فراموش کر دیں گے، پیغمبر کی عظمت کو دل میں نہیں رکھیں گے، پیغمبر سے رابطے کو مضبوط نہیں کریں گے، کسی بھی قسم کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا تصور نہیں کر سکتے. میں بتانے کی کوشش کروں گا دوران سبق کہ پیغمبر کا آپ کا رابطہ کیسا ہونا چاہیے اور کس طرح کا رابطہ آپ اب تک کیے ہوئے، کتنا تعلق اور محبت اس شخصیت سے آپ کو ہونی چاہیے، کیوں اب تک پیدا نہیں ہو جاتی. اللہ کا مال کیا آپ کے لیے مال ہے؟ پیغمبر پوچھ رہے ہیں کیا آپ کے لیے مال ہے؟ میں نے درمیان میں کہا آپ کو نہ عربی آتی نہ اردو آتی ہے. تو لے کے ڈانٹ رہے ہیں آپ، بالکل ڈانٹ رہا ہوں. آپ اردو نہیں آتی، اردو کے علاقے میں مادری زبان آپ کی اردو ہے اور عربی بھی آپ کو نہیں آتی. اور کسی وقت موقع ملے گا تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا اور آپ اعتراف کریں گے نہ آپ کو اردو آتی ہے نہ عربی آتی ہے. کیا آتی ہے آپ کو؟ گربا یا گربا محبوب کریم ماشاءاللہ اسے کیسا نظر جاتا ہے، پہلے درد انجام دیا ہوئے انسان. آپ سے پوچھیں مصدر کتنا ہے دنیا میں؟ منت اللہ صاحب رحمانی ہوئے تو تیار نہیں کریں جواب دینے کے لیے. کیوں؟ ہمارے شاگرد پوری محنت کی. سب سے پوچھ لیں ماسٹر تو ایک ہی ہو سکتا ہے جو پیدا ہو جائے شادی شدہ ہے. حضرت مصدر تو آپ ہی کی طرح ہے. مصدر بیچارے کا جب خود نہیں ہوا ہے. آپ کو یہ باور کرا رہا ہوں کہ آپ کا عربی بالکل نہیں آتا. صبر ہے پھر صبر کیا ہو، بدل ہے تو بدل کیا ہو، استقبال ہے تو پھر استقبال کیا ہو، اشتمال ہے تو مشتمل ہوا ہے، استقبال ہے تو استقبال کیا ہو، وقف ہے تو وقف کیا ہو، ابتدا ہے تو مبتدا ہوا ہے، خلف ہے تو پیچھے ہوا ہے، قدمہ یقوم آگے ہوا ہے. ضرب تو نہیں کل ضرب میں نے دیکھو مارا مار، میں نے دیکھو مارا ماں. ابا دلی سے آنے والے ہیں؟ ہاں میں دلی جانے والا ہوں. جانا وہ کھانے والا ہے؟ ہاں. ظاہر طعام ذہاب اتیان سارے یسیر سیر کرنا سیرت پیغمبر ادھر ادھر کہتے تھے. کیا آپ کا شمار مالداروں میں ہوتا ہے؟ آپ ترجمہ کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. حضرت کو لکھا کا ترجمہ کروا ارے بھائی دعوت تو تبلیغ کے لیے آوے تو حضرت
مالک ہے، آپ مالک ہیں. امی تم کس کی مالک ہے؟ ابا کی مالک ہے یا مالکن ہے؟ لام کے 28 ترجمے آتے ہیں. کتنے ترجموں سے آپ کو واقعی ہے. آپ کو میں سے، ہن سے، بی میں، حالات پر چند الفاظ، چند حروف کے ترجمے موٹے موٹے آپ کو آتے ہیں. اس سے آگے مصدر 20 مصدر کی تعداد کتنی ہے؟ 20 ہے. آپ کی مجبوری ہے. ضربتہ ضربن، میں نے اس کو مارا، مارنا. قرأتہ قراءۃ، میں نے پڑھا، پڑھنا. مصدر ہے نا. آپ یہ کہیں گے پھر بھی ہم آپ سے شکایت کریں گے، شکایت ماننا چاہیے گا آپ کو. یہ تو مجبوریاں ہیں، یہ طے ہے. یا تو نیابت چھوڑ دوں گا یا اگلے سال پہلے ہی اس تل میں پڑھا دوں گا. آپ کو میں متوجہ کر رہا ہوں، آپ اس کے معترف ہوں گے. اللہ ماشاء اللہ کسی کو نظر انداز کر دیا جائے، الگ بات ہے، استثناء کر دیا جائے. لیکن عدد کبیر منکم، آپ کی اکثریت نہ عربی جانتی ہے نہ اردو جانتی ہے. میں نے کہا رضیت بالقلب، کلی کا ترجمہ میں کرتا ہوں، وہ میری ہے، وہ میری ہے، وہ میری ہے. وہ میری ہے، اس کا ترجمہ ہے میں اسی کا ہوں. وہ میری پسند کی ہے، وہ میری پسند ہے. رضیتھا، اب آپ نے دیکھا کہ ہاں ہے. رضیت بہا، میں اس کے ذریعے سے پسند ہوں. اب آ گیا، میں اس کے ذریعے سے پسند ہوں. کیا آپ کو میں بنا وہی اس کے ذریعے سے پسند ہو گیا. رضیت فیہا، میں اس میں پسند ہوں. رضیتھا، رضیت بہا، رضیت فیہا، تینوں کے ترجمہ ایک ہے. وہ کون ہے؟ میری، وہ میری پسند ہے، میں اسی کا ہوں، وہ میرے علاوہ کسی کی ہے. حل کا معلوم عجیب و غریب آدمی ہے. آپ ادھر ادھر کی باتوں میں آپ نے 15-20 منٹ نکال دیے. حل کا معلوم، کیا آپ کا شمار مالداروں میں ہوتا ہے؟ ہر یشمل شمار کرنا، حل کہتے ہوں گے آپ. آئے بتانا
کون ہیں آپ؟ ارے بھائی کون ہیں آپ؟ دیکھا کچھ پتا نہیں، آپ عزیز ہیں۔ آپ کو لینے کی دینے کی عادت آپ کی نہیں ہے، آپ کی عادت پڑی ہوئی ہے کس کی؟ لینے کی۔ کیا آپ میں سے کوئی بھی ایسا طالب علم خوش قسمت ہے جو کسی کا نہ لیا ہو؟ کوئی ٹھنڈی ہو رہی ہوگی، سامان ختم ہو رہا ہے کیا ہے؟ العلماء عالم کی تعریف کرتے یخطبون ولا یخطبون ولا یعملون یخیفون ولا یخافون۔ پٹائی ہوگی، نام عمل تولے جائیں گے، کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کے سامنے آنے کی ہمت کر پاؤ گے؟ نبی کھڑے ہوئے ہوں گے، نبی کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر گفتگو کر سکتے ہو؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ڈراتے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے ڈرتے نہیں۔ یخطبون ولا یعملون، یقولون ولا یعملون، اور یخیفون ولا یخافون، یخطبون پکڑتے ہیں، اخذ یعقوب ضرب اخذ یعقوب وجد وجدت قدم پہ مجھے بے حد خوشی ہے۔ آپ یہ سمجھے کہ یہاں سے پانی بنے کے بعد شکری نظر میں داخلہ لیں گے، عربی کی وہ نہیں آئے، مظاہرہ ہوتا ہے، جیسے جگہ جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھ جائیں کہ شکری نظر میں داخلہ نہیں ہوگا تو باہر ہو جاؤ غلط فہمی ہے۔ مجھے بے حد خوشی۔ فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها فوجد، پیغمبر کی نظر کس پر پڑی؟ حضرت عائشہ پر پڑی تو بس وجد، آ گیا۔ آپ کی زندگی سے کس کا بھی بڑا رابطہ ہے؟ پیچھے سے کافی کیا، ایک ہی آتا ہے کافی کیا، اس قسم کے ترجمے کیے جاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ لام اور بھی ان اللہ، چونکہ مرکز توحید کے آپ کیا ہیں؟ تلامذہ ہیں، آپ متعلمین ہیں کس ادارے کے اندر بھی، جس ادارے کو مرکز توحید کہا جاتا ہے۔ آپ کے اکابر کیا تھے؟ موحد تھے، مشرک نہیں تھے، شرک کا ابطال کرتے تھے اور توحید کو ثابت کرتے تھے، موحد تھے۔ اس کا اثر آپ پر اتنا پڑا ضربہ کا ترجمہ مارا، ضرب تو فلم آئی، بنگالی ضرب تو فلم آئی، تو کیا کرے گا؟ پانی مارے گا۔ ضرب تو بہار، وہ میری ہے۔
لمحہ اخلق کی ہے، ضربت بہا میری ہے، ضربت الصلاۃ لے کر نماز کی پڑھائی کر دی، قائم کرنا، ضربت علی یدیہ اس کے ہاتھ کے اوپر کہیں سے نہ مار، تصرف سے روک دینا، ضربت فی الارض ادھر مارتے مارتے کہاں مارنے لگا میں، زمین کے اندر مارنے لگا، ضربت فی الارض سفر کرنا، اپنی عربی دان کا مظاہرہ نہیں کر رہا، آپ کو احادیث کی عبارت، کلام رسول، کلام صحابہ سے آپ کی بےاعتنائی آپ کو خطرناک جگہ پہنچا دے گی، آپ براہ راست وہ نورانیت نہیں دیکھ پا رہے، کلام رسول کے اندر جاذبیت آپ کو محسوس نہیں ہو رہی ہے، اور آپ سالانہ امتحان کی تیاری، جی چاہے گا آپ کو کہ بھئی مولانا بجائے 1 گھنٹے کے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹے کا بجائے 1.5 ہو سکے 2 ہو سکے، آدھا نہیں ہونا، امتحان کی تیاری، سالانہ امتحان کی تیاری، مدرسے رہ جائیں گے، مدرسے میں پڑھنے کے لیے بچے آ جائیں گے، حالات کیا چل رہے ہیں پتا ہے آپ کو، 15 سے 20 کروڑ کی ابتدائی کو نہیں روک پائیں گے، کوئی تو تیاری کر رہا ہے، تیاری کرے گا کہاں کے لیے، جاگرتا کے لیے، یہاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی زندگی کا مقصد، مقطع نظر، نقطہ نظر کیا ہے، ان کی زندگی کی آخری منزل کیا ہے، مفتی رہ جائیں گے، فتویٰ رہ جائے گا، فتاوے رہ جائیں گے، استفتاحات آنے لگیں گے، آپ کو مناسبت پیدا کرنی پڑے گی صاحب کلام سے، صاحب شریعت سے، یہی مناسبت آپ کو مسائل و اعلام سے بچا سکتی ہے، اس کی طرف سے بے اعتنائی، بے توجہی اچھے مستقبل کی علامت نہیں ہے، آپ کسی بھی حدیث کو براہ راست حدیث سے استفادہ نہیں کر پائیں گے، نہیں کر سکتے آپ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو ترجمہ ان کا آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، نوٹس آپ یاد کریں گے، کتاب کی شروعات جو فی لغت الاردوی ہے اسے دیکھنے لگیں گے، محض یہ چکر دیتی امتحان میں کامیاب وہ اپنی زندگی کی کامیابی کی علامت، آپ کا ذوق، بار بار دوہرا کر کہوں گا، آپ کا ذوق ایسا بن جانا چاہیے، 1 منٹ آپ کا ضائع نہیں ہونا چاہیے، 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے، 1 لمحہ بھی آپ سے نہ چوکے، بہت قیمتی چیز ہے وقت، اگر سبق ہو یا نہ ہو، استاد آئے نہ آئے، آپ کی نظر کلام رسول پر رہنی چاہیے، اور آپ کے اندر مناسبت ایسی پیدا ہو جانی چاہیے، کلام رسول اگر کوئی شخص پیش کر رہا ہے، آپ کا ذوق یہ فیصلہ کرتے یہ کلام رسول نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اساتذہ کی تقریر سن کر چلے جائیں، خرامہ
झूले को मटकाते हुए, कभी कभी आते हुए आपका कूला बताता है, यहां से क्या मुंतज़िर किया जा सकता है? सुस्ती और काहिली। सूफिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ्तार, आपसे लोग कहेंगे कहाँ है, और आप मानते हैं। रसूलुल्लाह बहुत गरीब थे, पेट में पत्थर बांधते, रोजा रखते थे, एक्टिंग वाला बना लेते, रोजा रखते थे। आपका दौर बना हुआ है और आपकी बेतवज्जुही और बेइत्नाई की वजह से आपका ये ज़हन बना हुआ है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ये करीब इंसान थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, दौरे सहाबा में पैगंबर से बड़ा मालदार कोई रहा है? आप कहेंगे कि वो तो उनके दामाद के बारे में सुना है। मालूमात का दायरा आपका इतना कम है, गहराई इतनी कम है, गहराई इतनी कम है कि आप नबी करीम अलैहिस्सलाम को कोई भी बकवास कर दे, आप तकलीफ कर लेंगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम क्या करीब थे, उसके दरवाजे पर सोने के ढेर लगे रहते थे। उसके दरवाजे पर सोने के ढेर लगे रहते थे। सारी कायनात के शाहान ममलकत की तरफ से बेदरे तोहफे तहाई उसके पास पहुंचा करते थे। गरीब थे, आपका भी ज़हन बना हुआ है, वो है हदीस के मज़ामीन पर नजर न होने की वजह से। पैगंबर की सीरत के ज़मानों की सही तमीज और तफरीक न करने की वजह से गलतफहमी आपको होती रहती है। मालूमात के अंदर किसी भी किस्म की कोई गहराई नहीं है। पैगंबर गरीब थे, पैगंबर गरीब थे और रोजा रखते थे। गरीब के पेट में पत्थर बांध लेते थे, क्या कमाल है? आपके जब भूख लगेगी, खाने को नहीं मिलेगा, आप भी शमाइल तिरमिज़ी को या तिरमिज़ी को या किसी लोटे को या प्लास्टिक के किसी बर्तन को रखकर दबाएंगे, थोड़ी सी तस्कीन आपको हासिल हो जाएगी। क्या कमाल किया पैगंबर? भाई पैगंबर का क्या कमाल है? मैं गरीब हूं, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मैं रोजे की नियत कर रहा हूं, क्या कमाल है? पैगंबर के कमाल में इसको बयान किया था। कमाल है, गुर्बत में आप क्या करेंगे? फक्र फाके के मौके पर आप क्या करेंगे? तही दस्त तही दामन होने के मौके पर, फुख्तान असबाब और वसाइल के मौके पर आप क्या करेंगे? दुनिया के तमाम गुरबा आप जानते हैं। समझ में नहीं आ रही बात नहीं समझ में आ रही हमारी। इजमाल बहुत है, इबहाम बहुत है। अरे भाई ये गरीब आदमी है, रोजे की नियत है, क्या कर लेगा? रोजे की नियत कर लेगा, क्या कमाल हुआ? कोई कमाल नहीं। पैगंबर गुर्बत के मौके पर, फक्र फाके के मौके पर तबाह है। ये पैगंबर की अजमत पर दाखिल है, कोई अजमत की चीज नहीं। मज़ामीन पर नजर न होने की वजह से पैगंबर के कलाम में एक किस्म का दूर है।
اور جس کے دل میں نور ایمان ہوگا، نور کلام رسول اللہ کا مشاہدہ وہی کر سکتا ہے۔ پڑھ کر دیکھیے، میں آپ سے بار بار کر رہا ہوں، دشمنوں سے پوچھیے آپ کا پیغمبر کون تھا، آپ کے دشمنوں سے معلوم کیجیے، آپ کے منکر سے معلوم کیجیے آپ کا پیغمبر کن خوبیوں کا مالک تھا۔ ہمیں پتہ بالکل نہیں چلتا کہ پیغمبر کیا ہے۔ سال بھر دسیوں گھنٹے تسلسل کے ساتھ برابر کلام رسول ہمارے سامنے، کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے، لیکن اس کے باوجود کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اگر بغیر عظمت پیغمبر کے، جذبہ احترام کے بغیر آپ درس حدیث سے کسی بھی قسم کی منفعت مفاد حاصل نہیں کر سکیں گے۔ آپ اس کے دل، اپنے دل میں اس کے لیے پوری عزت کی جگہ دیجیے، اس کی عظمت کو دل میں رکھیے۔ وہ کس قدر آپ کے لیے اللہ کے سامنے روتا تھا، آپ کی کامیابی کے لیے پیغمبر اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیکے رہتے تھے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کی آواز کا بھی مشاہدہ سننے کی کوشش کیجیے، اور آپ کے پیغمبر کی بھی آواز کو سننے کی کوشش کیجیے۔ آپ کے پیغمبر کو آپ سے کتنا تعلق رہا ہے، کتنی محبت رہی ہے، کیا کیا طریقہ کار آپ کی محبت کے سلسلے میں اللہ کے سامنے پیغمبر نے اپنایا ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ کر دیکھیے، ہر صفحے میں نہیں تو دوسرے صفحے میں نبی کو تسلی دیتے ہوئے اللہ میاں کہتے ہیں، ہمارے یہاں قرآن کی کوئی عظمت نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ دیہاتی قرآن پڑھ رہا ہے اور آپ قرآن پڑھ رہا ہے، معقول فرق بین ہاتین تلاوتین، ہر تجدون فرقا بین تلاوت العالم و بین تلاوت القربی۔ گاؤں کا ایک کسان قرآن کریم تلاوت کرتا ہے، آپ بھی تلاوت کرتے ہیں، کیا فرق ہے دونوں میں؟ کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ آپ کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کسی طرح کوئی توجہ نہیں۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو روزانہ آپ اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، نہ ان کی تفسیر کا پتہ، نہ ان کے ترجمے کا پتہ، نہ اللہ کے منشے کا پتہ، مقصد کا پتہ، اس قدر کمزور کی بات ہے۔ آپ سے لوگ کہہ کر آپ کو گمراہ کرتے ہیں، روتے رہیے، روتے رہیے۔ کیوں؟ قرآن کریم میں آ گیا پہلے اگر کو قلیلاً پہلے کو کثیرا، کیا مطلب ہے؟ صوفی جی بیان کرتے ہیں، ہنسو کم، زیادہ روتے رہو، ہنسو کم، وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ عجیب و غریب بات ہے، پیغمبر علیہ السلام کی شکل صورت کو، آپ کی مسکراتے ہنستے چہرے کو دیکھ کر آپ کے جانبدار ساتھی مصائب و آلام کو بالائے طاق رکھ دیا کرتے تھے، بھول جایا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق جیسا انسان بالکل رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی شدت میں اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، بیائی اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت کی وجہ سے باہر نکلتے ہیں،
دونوں کے درمیان میں مناسبت پائی جاتی ہے. خلیفہ بلا فضل ہونے میں بہت سے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے کہ ابو بکر کے اور نبی کریم علیہ السلام کی طبیعت اور مزاج کے اندر آپ کی خلقت ابو بکر کی خلقت کے درمیان میں مناسبت تامہ پائی جاتی ہے. اگر ابو بکر کو کسی چیز کا غم گھر میں ہوتا تھا تو ابو بکر کو یقین ہو جاتا تھا رضی اللہ عنہ کو کہ پیغمبر اس وقت کیا ہے، غمگین ہے. پیغمبر اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، ابو بکر کو پتہ چل جاتا ہے کہ پیغمبر گھر سے نکلے ہوئے. اتنی مناسبت پائی جاتی ہے. اور دنیا ہے پاگل ہو کے چلی جاتی ہے. علی جی کو خلیفہ اول بننا چاہیے. اسی وقت عمر فاروق آ رہے ہیں. آنے کا وقت نہ پیغمبر کا تھا، نہ ابو بکر صدیق کا تھا، نہ عمر بن الخطاب کا تھا. پیغمبر آ رہے ہیں اور حضرت ابو بکر آ رہے ہیں. پیغمبر پوچھ رہے ہیں ایو شیء اخرجک من بیتک یا ابا بکر. یہ نہیں فرمایا کہ بھوک کی وجہ سے آیا. ایو شیء اخرجک من بیتک یا ابا بکر، کیوں آئے؟ تو آپ یہی کریں ترجمہ، کون سی چیز ہے جو اخرج کا تیرا خروج اختیار کر گیا؟ بیٹی کا تیرے گھر تھے فی ہذہ الساعۃ المبارکہ، کیوں آئے؟ للسلام علیک والنظر الیک یا رسول اللہ. آئے شدت بھوک میں، خوراک کی تلاش میں، کھانے کی تلاش میں. پیغمبر کو دیکھا، کیا ختم؟ بھوک ختم، آنے کا مقصد ختم. وہ چہرہ ہی اللہ نے ان کو ایسا بنایا، ایسا ہسمکھ چہرہ بنایا. بہت سی کائنات جو دکھی ہوتی تھی پیغمبر کو دیکھ کر اپنی دکھ درد کا اظہار کیا کرتی تھی. بہت سی صحابیات، صحابہ کرام اپنے غموں کو مٹانے کے لیے پیغمبر کے گھر کی طرف رخ کرتے تھے. ایک جھلک پیغمبر کی نظر آ جائے، غموں کا خاتمہ ہو جائے. وہ آپ سے کہے گا کہ روتے رہو. یہاں سے بھی قرآن کریم کی جو بھی آیت ہوتی ہے الٹے سیدھے ترجمے اس کے کر دیے جاتے ہیں. نہ عربیت نہ کسی قسم کی کوئی صلاحیت. میں آپ کو اس قسم کی بات کہہ کر پریشان کر رہا ہوں کہ میرا مقصد نہیں ہے. اللہ چاہے کہ ہر چیز کا تدارک ہو سکتا ہے. آپ کا فیصلہ، آپ کا حوصلہ، آپ کا عزم و ارادہ. اگر آپ کا عزم و ارادہ، آپ کا فیصلہ، آپ کا حوصلہ بالاخلاص والایمان، بالاعتماد علی اللہ، بالانتساب الی اللہ، اگر آپ کا فیصلہ صحیح ہے اور آپ کا جذبہ صحیح ہے، اللہ کے لیے کوئی لمبی مدت، لمبا وقت نہیں چاہیے. اور جب بھی صحابی کہتے ہیں ما رأیتہ الا تبسم وما رآنی الا تبسم، کسی صحابی نے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہوئے دیکھا نہیں. کیسے کیسے حالات سے پیغمبر گزرے ہیں، امت کیسے کیسے حالات سے گزری ہے.
کیسے کیسے دل خراش واقعات نبی کے سامنے پیش آئے ہیں. صحابہ کرام کی پریشانی، الجھنیں غریبوں کی طرح، جانوروں کی طرح صحابہ کرام کی پٹائی ہوا کرتی تھی. بالخصوص حضرت 56 ڈگری 58 ڈگری مکے کی گرمی، مکے کا ریت 58. آج سے 1500 برس پہلے بلال کو لٹا دیا جاتا تھا جنگ کے بدن. کیا اس کی کھال کا کوئی حصہ باقی رہ سکتا ہے؟ 56 کی ڈگری، 58 کی ڈگری، بعض موقع پر 60 ڈگری. اس منظر کو بھی آپ نے دیکھا ہے. اور سے دل خراش بنا ہو آپ کی نگاہ کے سامنے کس طرح تڑپا کر صحابہ کو اذیت پہنچائی جاتی تھی. لوگ بے دردی سے بہیمیت کا مظاہرہ کرتے تھے. پیغمبر نے مناظر دیکھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں. پیغمبر روتے رہے ہوں گے، آپ کی آنکھوں پہ آنسو دیکھنے والا ایک کے علاوہ کوئی نہیں تھا. اکیلے میں روتے تھے اور ہم مائک کے سامنے روتے ہیں. پیغمبر محض بنا پر ساتھیوں کا دل رکھنے کے لیے، ساتھیوں کا دل رکھنے کے لیے، ساتھیوں کی رعایت کی خاطر اپنے آنسو کو تھامے رہتے تھے اور مسکراتے رہتے تھے. ایک مصیبت میرے گرفتار ساتھی میرے چہرے کو دیکھ کر اس کی مصیبت کا ازالہ ہو جائے گا. ما رأیتہ الا تبسما. جب بھی میری نظر پیغمبر پر پڑی پیغمبر مسکرا رہے تھے. وما رآنی الا تبسما. جب بھی آپ نے مجھ پر نظر ڈالی پیغمبر مسکرا رہے. السلام علیکم. پہلی رات دلہن کے پاس جاتے ہی کاروں نے لگا سوتی. اللہ دلہن پریشان. کیا حال دلہن کا ہوگا؟